السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج بات ہوگی کرلش اورحان کی، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے سلطان محمد فاتح کی، جس کی تازہ قسط میں ایک اہم کردار کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور وہ کردار ہے حسین قصاب یا قصائی کا۔ یہی صاحب کرلش عثمان میں بائندر سردار کا کردار بھی نبھا چکے ہیں، وہاں بھی یہ کردار کمال کا رہا۔ سلطان فاتح میں یہ کردار شروع میں غدار محسوس ہوا، مگر پھر سلطان کا وفادار ثابت ہوا اور آخر میں ناظرین کو پسند آ گیا، اور اب جب پسند آیا ہے تو خاتمہ ہو گیا ہے۔ بہرحال کرلش اورحان میں کہانی بہت حد تک طریق پر آ چکی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تاریخی واقعات کا کافی حد تک خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تو اب اتنی دیر ہو چکی ہے، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑ رہا، اور ریٹنگ بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں ایک اور تاریخی واقعہ ہوتا نظر آیا، جب سلطان اورحان اپنے من پسند معمار یعنی انجینئر کو برج یا ٹاور کی تعمیر کا حکم دیتے نظر آ رہے ہیں، اور پھر وہ اس واچ ٹاور کا نقشہ پیش کرتا نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی کہ کس موقع پر کون سا طریقہ اطلاع کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ دراصل اورحان غازی نے ازنیک یعنی آج کے ڈیریکلی شہر کی فتح سے قبل یہ شاندار، باکمال اور بے مثال کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور اسی وجہ سے آس پاس کا پورا علاقہ نظروں میں آ گیا تھا، یعنی دشمن کی حرکت نظروں میں آ جاتی، اور اس وجہ سے اس کے سارے منصوبے چوپٹ ہو جاتے۔ یعنی اورحان غازی نے کہ بے مثال قدم کے ذریعے دشمن کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ شہر کا محاصرہ نہیں کرنا پڑا، اور دشمن اس سخت قسم کی نگرانی کی وجہ سے خود کو سمیٹتا گیا اور کمزور ہوتا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہ شہر کے اندر ہونے والی نقل و حرکت، فصیلوں کو مضبوط کرنے کی کوشش یا فوجی طاقت بڑھانے کا ارادہ وغیرہ سب کچھ نظروں میں رہتا، اور اس طرح دشمن کمزور ہوتا چلا گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اورحان غازی کے اس معمولی سے قدم کی بدولت اور بازنطینیوں کے مقابلے میں فوجی تعداد کم ہونے کے باوجود انہیں شکست پر شکست دیتے چلے گئے اور اپنی سرحدوں میں وسعت دیتے چلے گئے۔ تاریخ دان اس برج یا ٹاور کے آئیڈیے کو عثمانیوں کا عظیم الشان کارنامہ قرار دیتے ہیں۔ آج چونکہ ان واچ ٹاورز کو سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لہٰذا آج ان کے آثار تک مٹ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر اور آبادیاں اپنے مقامات تبدیل کرتے چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ قلعوں اور فصیلوں کی موجودگی میں عثمانی انہیں کارآمد نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا شہر فتح ہونے کے بعد یہ گرا دیے جاتے تھے۔ یہ تو ہوئی تاریخی واقعے کی بات۔ اگر بات کی جائے آنے والی قسط کی، تو آنے والی قسط کافی مزیدار ہونے والی ہے۔ اس پورچہ ایک بار پھر اورحان غازی کی صف میں شامل ہو چکی ہے، اور اب آنے والی قسطوں میں اس کا جھکاؤ مزید بڑھے گا، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ اس صورتحال کے بعد بازنطینی اسے اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے اور اسے مارنے کی کوشش کریں گے، اور یوں وہ مکمل طور پر اورحان غازی کے کیمپ میں شامل ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ شادی بھی ہوگی۔ دوسری طرف بات کی جائے یغید سردار کی، شاہین شاہ کی اور سلجوقی قبائل کی، تو آنے والی قسط میں یہ پتہ بھی صاف ہونے والا ہے، جیسا کہ ظاہر ہو چکا کہ شاہین شاہ سردار کی غداری مکمل طور پر عیاں ہو چکی ہے، اور اب اگلی قسط میں اس پورچہ کے ذریعے شاہین شاہ سردار کا نام بھی اورحان غازی کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ دمادم مست قلندر ہوگا، یعنی شاہین شاہ اور اس کے گھرانے کا برا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب جب شاہین شاہ سردار کو اندازہ ہو چکا کہ غداری ظاہر ہو چکی اور اب مرو یا مارو والی صورتحال ہے، تو اس نے آخری چال چلنے اور اورحان غازی کو شہمات دینے کی کوشش کی، یعنی عثمانی سلطنت کے دارالحکومت اور محل پر قبضہ جما لیا، ساتھ ہی ساتھ عثمانی حکمران خاندان کو بھی گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف اورحان غازی بندرگاہ پر اپنے دشمنوں سے نمٹنے میں مصروف تھے، اور شاہین شاہ سردار نے اسی مصروفیت کا فائدہ اٹھایا، مگر شاہین شاہ کا یہ منصوبہ ناکام ہو چکا ہے، اور ہماری اس بات کا ثبوت پہلے ٹریلر میں موجود ہے۔ پہلے ٹریلر کے ایک منظر میں شاہین شاہ، یغید سردار اور اس کی والدہ تینوں ایک غار میں نظر آ رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اورحان غازی بندرگاہ سے واپس لوٹے، کسی اور کام میں مصروف ہوئے اور وہاں سے بورسا پہنچے، جہاں ان کا تختہ الٹ جا چکا تھا۔ مگر جیسا کہ ظاہر ہے، اورحان غازی کو شہر میں داخل ہونے کے کئی خفیہ راستوں کا علم ہوگا، اور انہی میں سے کسی راستے کے ذریعے وہ اندر پہنچیں گے اور شاہین شاہ سردار کے آس پاس والے لوگوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہاں ایک سردار کو قتل بھی کیا جائے گا،
یعنی بلی کا بکرا بنایا جائے گا، کیونکہ شاہین شاہ سردار کو بچانے اور بھگانے کا موقع دینا ہوگا، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر کسی غار میں پناہ لیں گے۔ اب آگے دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو شاہین شاہ سردار اور اس کی فیملی کو پکڑ کر سب کے سامنے ختم کیا جائے گا، یا پھر انہیں گمنام قرار دے کر چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی یغید سردار اور فاطمہ کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارا خیال ہے کہ یغید سردار اپنے باپ کو پکڑوائے گا اور اسی لیے اس کی جان بخشی ہو جائے گی، ساتھ میں وہ سلطان اورحان سے وفاداری کی قسم کھائے گا، بیعت کرے گا اور تمام سلجوقی قبیلوں کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان تمام قبیلوں کو بھی عثمانیوں کی بیعت کرنے کا حکم دے گا، اور اس کے ساتھ ہی سلجوکیوں کی جانب سے غداری وغیرہ کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یغید سردار کو بھی کہانی سے الگ کر دیا جائے گا۔ آپ بتائیے گا کہ شاہین شاہ سردار کیسے پکڑا جائے گا، یا پکڑا بھی جائے گا یا نہیں، ضرور بتائیے گا۔ آنے والی قسط کا ٹریلر واضح کر رہا ہے کہ کہانی اب اپنے سب سے نازک اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اقتدار کی کشمکش اب محض سیاسی نہیں رہی، بلکہ ذاتی انتقام کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ جب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سلطان آپ ہیں، پوری عثمانی سلطنت اور یہ تخت اب آپ کا ہے، تو اس کے ساتھ ہی طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے، مگر یہ تبدیلی خاموشی سے قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تمام راستے بند کرنے اور غداروں کو ایک ایک کر کے پیش کرنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ اب رعایت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سلطان کے لہجے میں جو سختی اور عزم نظر آتا ہے، وہ اس کردار کی مکمل تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اثر انگیز لمحہ وہ ہے جب بیٹے کے خون کا حساب مانگا جاتا ہے۔ یہ جملہ اس جنگ کو ذاتی رنگ دے دیتا ہے، اور یہی ذاتی دکھ اکثر حکمران کو سب سے زیادہ بے رحم فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شاہین کو مشترکہ دشمن قرار دینا اور فلیویوس کا فاطمہ کو نشانہ بنا کر دباؤ ڈالنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دشمن صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ جذباتی محاذ پر بھی وار کر رہا ہے۔ فاطمہ کا نام لے کر چیلنج دینا آئندہ قسط میں کسی بڑے بحران یا اغوا کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو سلطان کے صبر اور حکمت دونوں کا امتحان لے گا۔ دوسری طرف ناتجربے کار سلطان کو تخت نہیں دیا جائے گا جیسا جملہ اندرونی بغاوت کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خطرہ صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ محل کے اندر سے بھی ہے۔ اقتدار کی یہ جنگ اس وقت تک جاری رہنے والی ہے جب تک تخت پر مکمل قبضہ اور اختیار مستحکم نہ ہو جائے۔ آخر میں یہاں سربراہ بھی میں ہوں اور سلطان بھی کا اعلان دراصل خود مختاری اور آخری اختیار کا اظہار ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ اب قیادت کسی سائے یا مشورے کے تحت نہیں بلکہ مکمل خود اعتمادی کے ساتھ کی جائے گی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والی قسط میں نہ صرف خون ریز مارکے دیکھنے کو ملیں گے بلکہ جذبات، وفاداری اور اقتدار کے درمیان ایک سخت آزمائش بھی سامنے آئے گی۔ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جہاں ایک سپاہی مکمل سلطان بن کر ابھرے گا، مگر اس قیمت کے ساتھ جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔